ہوتا کیا ہے کہ مولوی حافظ جو لوگ ہیں، میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے حافظ صاحب ہیں جو سوچتے ہیں، احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دھور یار ہمارے پاس کیا ہے، ایک حافظ قرآن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ نوکری ہے، نہ اچھا مکان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ یہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حافظ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انسان ہے، سوچ لیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں قسم خدا کی، آئے ہائے کیا کہنے، اللہ تعالی نے جس کے سینے میں قرآن پاک کی دولت جمع فرما دیا، اور اس کے بعد وہ حافظ صاحب یا وہ دولت والا مسلمان اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھے اور قرآن کی دولت سینے میں ہے اور اس کو دیکھ کے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پہ فضیلت بخش دیا۔ پھر غور سے سن لیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن پاک کی دولت دیا، سینے میں موجود ہے، اور اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھ کے صرف اتنا سوچ لیا، کہہ دیا اللہ نے اس کو مجھ پہ فضیلت دیا ہے، تو جانتے ہیں اس آدمی نے قرآن کی تحقیر کیا، کیونکہ جس دولت کی بات کر رہے ہو ساری دنیا کی دولت ایک طرف، قرآن کی دولت ایک طرف، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی، ارے اس دولت کے بارے میں کیا کہو گے جس دولت کی شان یہ ہے کہ قانون بدلا، آئین بدلا، دستور بدلا، لیکن ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ وہ دولت ہے کہ کبھی ابو جہل نے چیلنج کیا قرآن کو، کبھی عرب کے فصحاء نے چیلنج کیا قرآن کو، ہر دور میں قرآن کو چیلنج کیا گیا، چیلنج کرنے والے کا وجود ختم ہو گیا۔ کچھ دن پہلے ماضی قریب میں یہ لکھنؤ کا کمینہ جو ہے اس نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا، وہ جہنم میں تو جائے گا ہی، اب فوراً چند دنوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا سب سے بڑا گھرو گھنٹال پاکستان کا وہ مولوی قرآن پاک میں تنوین پہ بحث کرتا ہے، اس کمینے خبیث کو معلوم نہیں ابے تیرے باپ کے پاس زیادہ دولت ہے یا مولا علی کے پاس زیادہ علم ہے، تو صحابہ کرام کو آبجیکشن نہ ہوا، فقہاء کرام کو آبجیکشن نہ ہوا، سرکار امام اعظم ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان کو تنوین کے بارے میں ایسی سمجھ نہ آئی، تجھے آج سمجھ میں آ گیا، مطلب یہ فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف کچال کے بچے نظر آ رہے ہیں، ایمان بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے دم بھرتے رہنا ہے۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرے پاس کیا ہے، ارے آپ کے پاس تو قرآن ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب قرآن کی بات آئی ہے تو سن لیجئے، بڑی پیاری بات یاد آئی ہے لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا، آپ زور سے، جن لوگوں کی بیویاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں ان لوگوں کو میں کہوں گا کل سے آپ کا پروگرام چینج ہونا چاہیے، جو چیز اسے زیادہ پسند ہے سونا چاندی کے علاوہ وہ تو پہلے نمبر میں ہے، سمجھ گئے، سونا چاندی کے علاوہ کھانے میں جو جو چیزیں پسند ہے اس کی پسند کا سامان بازار سے لائیے اور اس کو پیش کر دیجئے، وہ پاس کر دے، اس کے بعد سب کہیے کہ سنو بہت ہو گیا، کل سے ڈیلی تم کو ایک پاؤ ہی صحیح قرآن پڑھنا ہوگا، پیار سے کہیے گا بیوی کو، بہت پیار سے کہیے گا، زبردستی اسلام نہیں پھیلا ہے، اب کوئی چاہے کہ ہم اپنی بیوی کو نمازی بنا لیں مار پیٹ کے، امپوسیبل ہوگا ہی نہیں، ماریے پیٹیے گا تو اور تباہ ہو جائے گی، اس کو پیار سے سمجھا کے پیار کیجئے، بیوی سے پیار کیجئے، لیکن خبردار اپنی بیوی سے، دوسرے کی بیوی سے نہیں، اتنا بھیانک انجام ہوگا نہ اس کے ہسبینڈ کو پتا چلے گا 6 انچ چھوٹا کر دے گا۔ اپنی بیوی سے پیار کرو، سب لوگ کرتے ہیں، کل اس کو کہہ دیجئے گا کل سے ہی سمجھا بجھا کر کے کہ دیکھو بہت ہو گیا، قرآن پڑھو، ہاں قرآن پڑھو، یس اچھا۔ اور اگر بیوی ہے اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے کہے میرے حضور، بہت کم ہے عورت اپنے مرد کو حضور نہیں کہتی ہے، ببلو کی ابا
فرزانہ کے ابا ڈیڈی یہ نہیں کہے گی میرے حضور، شوہر کو کہتی نہیں ہے۔ جو عورتیں سن رہی ہیں کل اپنے اپنے شوہر کو کہہ دے میرے حضور میں بھی قرآن پڑھوں گی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی کنیز بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کر رہی ہے کہ آپ کی کنیز بھی قرآن پڑھے گی، آپ بھی قرآن پڑھیں، میں بھی نماز پڑھوں گی آپ بھی نماز پڑھیں۔ اس طرح کرتے کرتے گھر کا ماحول بنے گا۔ اب قرآن اس لیے پڑھیے کہ جو آدمی قرآن کی یہاں تلاوت کرے گا قرآن حشر میں شفاعت کرے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن بولے گا حشر میں، بولے گا، یہاں چپ ہے، یہاں نہیں بول رہا، لیکن حشر میں بولے گا۔ جس سورہ کی آپ نے تلاوت کیا ہے وہ سورہ بولے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ حضرات اب قرآن جو پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن اپنے طور پہ مت پڑھیے گا، قرآن صحیح پڑھیے گا، قرآن صحیح پڑھیے، قرآن صحیح پڑھیے، سیکھنا ہوگا۔ وہ انگلش نہیں ہے ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ یاد ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی بھی یاد ہے کیا؟ علی بات آیت نہیں یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، اس کا میں حافظ ہوں۔ اس کو جیسے چاہا پڑھ لیا، قرآن وہ نہیں ہے۔ انگلش دنیا والوں کی زبان، جیسے چاہو پڑھ لو، قرآن اللہ کا کلام، اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طرح پڑھنا ہوگا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تجوید سیکھنا ہوگا، بغیر تجوید کے آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ۔ آپ کہے گا تجوید ہے کیا مولوی صاحب پھنسارا؟ ارے تجوید کیا ہے؟ حروف کے مخارج کی درستگی۔ الف کا مخرج الگ ہے، با کا الگ ہے، تا کا الگ ہے، ثا کا الگ ہے، جیم کا الگ ہے، ہا کا الگ ہے، اور آپ لوگ سب کو ایک ہی میں جیسے دال بھات ملاتے ہیں گھپا گھپ کھاتے ہیں۔ ہاں کہہ دیتے ہیں خواہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کھا، کھا کیا؟ حروف کی مخارج کی درستگی، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ قسم خدا کی جب مخارج کی درستگی ہوگی اور تجوید سیکھ لیں گے، قرآن پڑھیے گا ایسا لگے گا جیے تو قرآن پڑھتے رہے، روح نکلے تو قرآن پڑھتے رہے۔ تمام علماء اور دارالعلوم غوثیہ کے تمام اراکین کی ایک ہی تمنا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں آپ کا خادم، میں نے جو پیغام آپ کو دیا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، حشر کی، سب چھوٹے چھوٹے نماز نہ چھوٹے۔ انشاءاللہ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں انسان ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ زور سے پڑھیں گے اور شامل ہو جائیں گے۔ پڑھیں استغفراللہ، زور سے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیے، پنڈال پھٹے، مائیں پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، مر جائے، زندہ رہے، کچھ بھی ہو، لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہو، کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ تو لگ رہا بس ایسے ہی ہے، نکالی نا آواز جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اس میں آواز نہیں نکالیے تو کہاں نکالیے گا؟ ہم نے پہلے کہا پنڈال پھٹے تو پھٹے، مر جائے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔